على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران میں ایک آیت ہے جی، کنتم خیر امت، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تم سب سے بہترین امت ہو۔ عربی میں جب لفظ خیر آتا ہے تو اس کا معنی بہتر نہیں ہوتا، اس کا معنی ہوتا ہے سب سے بہتر۔ بولیے، اس کا معنی ہوتا ہے سب سے بہتر۔ تو فرمایا کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ اس پر حضرت ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے ہلیہ میں سیدنا فاروق اعظم پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کمال کا قول نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کنتم خیر امت آیا ہے، حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امت آیا ہے، انتم نہیں آیا۔ انتم ہوتا تو خطاب ساری امت کو ہوتا، یہ جو کنتم ہے نا یہ صحابہ کو خطاب ہے۔ اب سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وجہ سے نبی کے صحابہ کو افضل کہا گیا ہے، قیامت تک جو وہ کام کرے گا وہ بھی صحابہ کرام کی اس غلاموں کی لسٹ میں صف میں شامل ہوتا جائے گا، یعنی وہ بھی اس آیت کے خطاب میں شامل ہو جائے گا۔ لو جی، یہ امت کیوں افضل ہے بھائی؟ آخر باقی نبی کی امتیوں نے بھی تو کلمہ پڑھا ہے نا، بولے ذرا، باقی بھی تو نبی کی امتیوں نے کلمہ پڑھا ہے نا، پر ان سب میں سے یہ بہتر ہے، تمام نبیوں کے صحابہ میں سے یہ بھائی یہ کیوں بہتر ہے؟ اخرجت للناس، سبحان اللہ۔ اخرجت کا معنی ہے میں نے تمہیں چنا ہے۔ جس طرح آپ چھاپر میں سبزی پھل چن چن کر ڈالتے ہیں کہ کہیں کوئی ناقص نہ آ جائے، اللہ کہتا ہے روحوں میں سے میں نے تمہیں چن چن کر حضور کی امت میں شامل کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ساری مخلوق کو جب بنانے کا فیصلہ کیا تو جس کو جو دل دینا تھا ان دلوں پر اللہ نے نظر کی، جو سب سے اعلیٰ دل تھے وہ اللہ نے نبیوں کو عطا فرمائے ہیں، اور نبیوں کے بعد جو سب سے اعلیٰ دل تھے وہ اللہ نے حضور کے صحابہ کو عطا فرمائے ہیں۔ تو حضور کے صحابہ سب سے اعلیٰ، بولیے امتوں میں حضور کے صحابہ سب سے کیوں؟ اخرجت، اللہ کہتا ہے میں نے تم سب کو، اس میں ہم بھی انشاءاللہ شامل ہیں، چھاڑ چھاڑ کر حضور کی امت میں شامل کیا ہے۔ باقی امتیں گناہ کرے تو ماتھے پہ لکھا جائے، دروازے پہ لکھا جائے، اور وہ کیا بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا۔ اس امت پہ عذاب نہیں آیا، کیوں؟ کہ آپ کا نوکر بیٹا جگ گلاس بھی توڑ دے آپ کو غصہ آئے گا، مہمان سے جگ بھی ٹوٹ جائے تو آپ کہتے ہیں جی خیر صلی اللہ، آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ ہمارے۔ وہ امتیں آئی تھیں، یہ امت بلائی گئی ہے، اس لیے اللہ نے ان کی خطائیں ماتھے پر بھی نہیں لکھی، دروازے پر بھی نہیں لکھی، ان کی خطاؤں پر نہ باندر بنایا، نہ خنزیر بنایا، نہ آسمان سے عذاب آیا، نہ زمینوں سے عذاب آیا۔ اللہ کیوں؟ اللہ کہتا ہے کہ تم میرے مہمان، نبی کی مہمان امت ہو، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹو یعنی حضور کے امتی ہو، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، تمہارے گناہ اگر آسمان کے کناروں تک بھی پہنچ جائیں گے، ایک بار مجھ سے معافی مانگنا میں سارے معاف کر دوں سر، کیونکہ مجھے پرواہ کوئی نہیں۔ ہم کیوں نہیں معاف کرتے؟ ہمیں پرواہ بہت زیادہ ہوتی ہے، کسی نے گل کر دیں ساری رات نیند نہیں آتی، پرواہ بڑی ہے نا۔ اللہ کہتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، اگر تم سارے گناہوں سے ساری زمین بھر کے لے آؤ، شرک نہیں کرنا، شرک نہ ہو، تو میں وہ بھی معاف فرما دوں گا۔ چلیے جی ترجمہ کرتے ہیں، یہ امت اعلیٰ کیوں ہے؟ اب سننا، للناس، تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے چنا گیا ہے۔ نفع کون سا ہے جی؟ سڑکوں کا نہیں، ہسپتال کا تو سب سے بہترین اس وقت بھی ہسپتال کافروں کے ہیں، سڑکیں بھی ان کی سب سے اعلیٰ ہیں، گھر بھی ان کے ہم سے اچھے ہیں، گاڑیاں واڑیاں بھی اچھی ہیں، ہم تو ان کے کپڑے اتارے ہوئے ماشاءاللہ لنڈے سے خرید کر پہنتے ہیں نا، اور ان کی نقل میں ہمارے بچے بھی ٹائی پہن رہے ہیں،
ہمارے بچے بھی پینٹیں شرٹیں پہن رہے ہیں، ان کے نکال ہے، ہم لوگ تو غلاموں کے بھی غلام ہیں، تو یاد لے یہ نفع نہیں۔ نفع کون سا ہے؟ تأمرون بالمعروف، کہ تم لوگوں کو نیکی کی تبلیغ کرتے ہو، اونچی سبحان اللہ، وتنہون عن المنکر، برائیوں سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر یہ اہل کتاب یہودی عیسائی ایمان لے آئے، لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ، تو یہ بھی اس خیر میں شامل ہو جائیں گے، مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ہاں بہتر وہ ہیں ان میں سے جو مومن ہیں، جنہوں نے صحیح نبیوں کو مانا، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اکثر تو ان میں سے فاسق ہیں۔ تو پتہ چلا جی اس امت کا سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ لوگوں کو اچھائی کی تبلیغ کرنا اور بولیے برائی سے منع کرنا۔ اس پر حدیث سنیں جی، عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوحى اللہ عز وجل الى جبریل علیہ السلام، کہ اللہ نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو وحی کی کہ انقلب مدینہ کذا و کذا بأہلہا، کہ اے جبریل جاؤ فلاں بستی والوں کی بدماشیاں بہت بڑھ گئی ہیں، ان کو الٹ دو، اٹھاؤ، اوپر والا حصہ نیچے کرو، نیچے والا اوپر کر کے تباہ و برباد کر دو۔ آگے سنیے، قال فقال، جبریل علیہ السلام کہنے لگے، یا ربی، اے میرے رب، ان فیہم عبدک فلانا، اس بستی میں تیرا ایک ایسا بندہ بھی رہتا ہے، لم یعصک طرفۃ عین، جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی ہے، تو کہتا ہے سب کو ہی الٹ دو، تو وہ تیرا عبادت گزار کدھر جائے گا؟ تو سنیے، قال فقال، اللہ نے فرمایا، اقلبها علیہم، تو یہ بربادی شروع ہی ہونے تو کر۔ بھائی سن رہے ہو باشو؟ بولو تو صحیح، بس اگوائن کر رہے ہیں، ابھی تک مہینہ ہو گیا، سیل نہیں مکے بھائی، بولو زبان سے بولو بھائی، سن رہے ہیں انشاءاللہ، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں یہ ہے نا جواب، یہ کیا ہوگا بھائی؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ایک تیرا بندہ ایسا ہے اس بستی میں جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی، تو اللہ نے فرمایا اسی سے عذاب شروع کر، یہ تو ہی کام شروع کر، فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَعَمَّرْ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيشَ سَاعَةً قَطُّ، اس لیے کہ اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے برائیاں ہوتی تھیں، اس کے چہرے پر کبھی سلوٹی نہیں آئی، اس کو کبھی غصہ ہی نہیں آیا، اس نے کبھی روکا ہی نہیں، اس کا کبھی دل ہی نہیں دکھا، بس یہ اپنی اللہ اللہ میں لگا ہوا تھا، نہ اچھائی کی تبلیغ کرتا تھا، نہ برائی سے منع کرتا تھا، لہذا اس عذاب کی ابتدا اسی سے کرو۔ میرے بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل والوں کو کہ مچھلی نہیں کھائی، تو تین جماعتیں ہو گئی، ایک کھاتی تھی اور ایک روکتی تھی کہ نہ کھاؤ بھائی، نہ کھاؤ بھائی، نہ کھاؤ، اور دوسری کھاتی بھی نہیں، تیسری کھاتی بھی نہیں تھی اور بولو روکتی بھی۔ تو جب اللہ نے بندر اور خنزیر بنایا، کھانے والوں کو بھی بنایا، اور وہ جو کھاتی نہیں تھی پر روکتی بھی، اللہ نے فرمایا ان کو بھی رگڑو، کیونکہ یہ کھاتے نہیں تھے پر روکتے کیوں نہیں تھے، لہذا ان کو بھی رگڑ دیا، بچی صرف وہی جماعت جو کھاتی بھی نہیں تھی اور روکتی بھی تھی کہ نہ کرو، نہ کرو، نہ کرو۔